السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ التکویر۔ کل کی ویڈیو میں بات ہوئی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے بارے میں۔ اس بارے میں بیان فرمایا، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا، یعنی ذرا غور کیجئے اس آیت کے مفہوم پر، یعنی سمجھنے کی کوشش کریں اس آیت کا مفہوم۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سنگ دل باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ فرمایا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا ہے، نگاہ خداوندی میں اس قابل بھی نہیں کہ اس سے خطاب کیا جائے یا اسے منہ لگایا جائے۔ یعنی اس انداز سے اپنے غصے اور ناراضگی کی رب تعالیٰ نے انتہا کا اظہار کیا کہ اس کو مخاطب بنانے کے درجے سے بھی گرا دیا اور اس کو رسوا کرنے میں مبالغہ سے کام لیا۔ یعنی ظالم سے اگر اس کے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے لیے کئی ہیلے بہانے تراشنے لگتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ مظلوم سے پوچھا جائے تاکہ اپنے غم و عالم کی داستان وہ بیان کر سکے۔ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلمانہ قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا انتقام لینے کے لیے کئی تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، یا کم از کم ان کی مظلومیت پر رنج و غم کے آنسو تو بہائے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی مظلومات تھی جس پر ظلم اس کے ماں باپ نے کیا، اس کی مظلومیت پر کسی نے صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کیا۔ آج کے دور میں کئی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے، بے شک وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے منظر عام پر آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درد دل رکھتے ہیں اور وہ میدان میں آ جاتے ہیں تاکہ ان کو انصاف دلایا جا سکے۔ لیکن جس دور میں اپنے والدین ہی ظلم ستم کر رہے ہوں، وہاں کوئی دوسرا کیسے علم حق بلند کر سکتا تھا؟ اس دور میں الٹا اطمینان کا سانس لیا جاتا کہ اس کے قاتل پر تحسین و افرین کے پھول نچھاور کیے جاتے، اسے غیرت مند اور اپنے خاندان کے ناموس کے پاسبان کا خطاب مل جاتا۔ کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دلجوئی اس کا پروردگار بھی نہ کرے تو کون کرے گا؟ اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم خود سوچو کہ اگر قیامت برپا نہ ہوتی تو کیا اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی صورت ہو سکتی تھی؟ ایسے ظالم کو سزا دینا ممکن تھا۔ اگر اتنا بڑا ظلم دلوں کو لرزا دینے والا ظلم محاسبہ سے بچ جائے تو اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سنگ دل معاشرے میں خال ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معصوم بچیوں کو، یعنی کہ ان کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا کچھ بن آتا اس سے دریغ نہ کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمرو بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، تو وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اپنے اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے۔ اس طرح وہ معصومہ جان یعنی کہ زندہ درگور ہونے سے بچ جاتی۔ مشہور شاعر فرزدق کے دادا سہسا بن ناجیہ النجاشی کا بھی یہی معمول تھا۔ علامہ آلوسی نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے عوض 10 ماہی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل چکا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نعمت ایمان سے تجھے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ فرزدق اپنے دادا کے اس کارنامے پر بڑا فخر کیا کرتے، اور اس کا ایک شعر بھی ہے کہ میرا دادا وہ ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں
کو روکا، اس طرح ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر زندگی بخش دی۔ لیکن اس ظالمانہ رسم کا پوری طرح کلاکما اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے اور بیٹی کو وہ شان بخش دی کہ وہ باعث آر ہونے کے بجائے اپنے والدین کے لیے وجہ صد افتخار بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل آویز ارشادات سے اس غلط فہمی کو اہل عرب کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے یا خاندان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ آیت نمبر 10، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، یعنی اس آیت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دوسرے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کاشت کہتے ہیں کسی کی کھال ادھیڑ لینا، یعنی اس وقت غفلت کے سارے پردے اٹھ جائیں گے اور ہر قسم کا خمار اتر جائے گا اور اس سے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ اس کے اعمال نیک و بد سے اپنے سامنے وہ دیکھے گا اور اس کو نظر آنے لگے گی۔ جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے اور رکے رہنے والے تاروں کی، اور وہ رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ یعنی یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا سراسر باطل ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں یا کسی انسان سے سیکھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو ایک محترم قاصد لے کر آیا ہے اور اس سے مراد جبرائیل امین ہیں۔ ان کے چند اور صفات بھی بیان کر دی گئی کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، مالک عرش کی جناب میں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے اور تمام ملائکہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں جبرائیل امین کو معزز قاصد کا قول خطاب دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ بلا شبہ اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو یعنی جبرائیل امین کو ایک روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب اہل جہان کے لیے، لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم سے سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے۔ یعنی ان آیات میں لانے والے کی شان بیان کرنے کے بعد اس ذات اقدس اطہر کا ذکر ہو رہا ہے جس کے پاس جبرائیل امین یہ کلام لے کر آیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ کوئی اجنبی نہیں جس کی گزشتہ زندگی سے تم بے خبر ہو، جس کی سیرت و کردار کا تمہیں تجربہ نہ ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ انہوں نے تمہارے ساتھ بسر کیا، زندگی کی مختلف منزلیں انہوں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے طے کی ہیں، تم ان کی دیانت، پاک بازی اور العزمی اور دانائی کے خود گواہ ہو، تم ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے ان کو مجنون کہنے کی جرات کیسے کر سکتے ہو؟ پھر یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو فرشتہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے وہ بھی ان کا جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے دن کی روشنی میں آسمان کے افق پر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے انہیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے معزز فرشتہ جس کی وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں وہ لے کر ان پر نازل ہوتا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا کہ اس چشمہ صافی کو چھوڑ کر سراب کی طرف بھاگ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس نور ہدایت کی تابانیوں سے منہ موڑ کر گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہنا تمہارے جیسے دانش مندوں کو زیب نہیں دیتا، یعنی کوئی بھی دانش مند ایسا نہیں کر سکتا۔ جس طرح اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے اور وہ جس پر یہ نازل ہوا وہ رحمت العالمین ہے، اس طرح یہ کتاب بھی ذکر العالمین ہے، زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ لیکن اس سے مستفید وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ راہ راست پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم از خود اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتے جب تک توفیق الہی دستگیری نہ کرے۔ فہم و خرد کے سارے چراغ بجھے رہتے ہیں اور راہ راست پر ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، اور جب اس کی نظر لطف و چال سازی کرتی ہے تو سب حجاب اٹھ جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان پوری یکسوئی کے ساتھ اس منزل کی طرف رواں دواں
ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ اس راہ راست پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔